میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ ہم نے جنات کے حوالے سے تو یہ ڈسکس کر لی اور تھوڑی کلیئرٹی ہمیں مل گئی کہ نفسیاتی مسئلے، نفسیاتی بیماریاں الگ ہیں اور ان کو جنات کے ساتھ ایک کلچر، تہذیب کے طور پہ دیکھا گیا ہے۔ سر کہ جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، تعویذ، کنڈا، میرے جو ایک بے چین روح ہے میرے اندر، اس کو ذرا تسکین دینے کے لیے بتائیں۔ دیکھیں اس میں بھی دو باتیں کہ قرآن کے اندر جادو کی کمپلیٹ ڈسکرپشن موجود ہے کہ جادو کیا ہے، اور دو جگہوں کے اوپر، اور پھر ایک حدیث کے تھرو جو سورہ فلق اور سورہ ناس والی جو حدیث ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو جادو ہوا تھا اس کے متعلق آج سیمینار میں بھی ہم نے بات کی کہ جو جادوگر تھے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ آئے تھے، اس ایونٹ کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، جو موسیٰ نے کیا وہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا۔ اور اس لیے وہ کیا جادو تھا سر؟ وہ کیا واقعہ وہ جو تھا؟ سانپ پورے دربار میں آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی عصا پھینکی، وہ عصا پھینکی اور وہ عصا اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل گئی، اور دربار میں موجود جتنے لوگ تھے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ تو جو جادوگر تھے حامانس، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے کیا وہ تو جادو تھا۔ اب یہ جادو جو میں کہہ رہا ہوں یہ انورٹیڈ کاماز میں ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں، اس کا جتنا مرضی لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کر لیں وہ بنتا ہے بصری دھوکہ۔ جو ہم نے کیا، جادوگر کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا وہ بصری دھوکہ۔ اور بصری دھوکہ کیا ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ویژول ایلیوژن۔ اور ایلیوژن ہیومن برین کی کوالٹی ہے۔ میں آپ کو خوفزدہ کر کے اور آپ سے کہوں کہ یہاں سے کچھ گزرا تھا، آپ تھوڑی دیر میں ہوا چلے گی تو آپ ویژولائز کریں گے پتہ نہیں چمگادڑ گزری تھی یا کیا گزری تھی، بیکاز فیئر میں، فرائٹ کانسیپٹ کے اندر ایلیوژن کے چانسز ہمارے برین میں انہینس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے میں اگر ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو کلچرل کانسیپٹ پہلے سے موجود ہیں تو وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں نا ویژول ایلیوژن کی میں آپ کو کامن مثال دوں، ہم سب نے گھروں میں واقعہ سنے ہیں کہ وہ بچی رات کے مغرب کے بعد وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی، اس کو کچھ سفید ست نظر آیا اور چیخ ماری اور سارا گھر جمع ہو گیا، اور پھر کیا تھا جی، کسی کو بلا کے کہتے ہیں جی جن رہتا ہے، اس نے بچی کو ڈرایا۔ اب مجھے بتائیے کون سا جن تھا جو بچی کو ڈرانے آ گیا جب بچی اوپر جا رہی تھی سیڑھیوں پہ، اور جیسے ہی چیخ ماری گھر جمع ہو گیا، جن غائب ہو گیا ڈر کے۔ جب سارے گھر والے جمع ہو گئے تو جن ڈر کے غائب ہو گیا۔ اور کب کیوں؟ اب یہ ہوتا ہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے، اندھیرے سے خوف زدہ ہم کرتے ہیں بچوں کو بچپن میں۔ تو پھر اسی کانسیپٹ کے حساب سے آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہو رہا ہے تو جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ ویژول ایلیوژن تھا، جو موسیٰ نے کیا وہ تو معجزہ تھا۔ اور معجزے کا آپ کو پتہ ہے کہ معجزات اور کرامات کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہوتی۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جو معجزات ہیں اس کی تو سائنس نہیں ڈھونڈنی ہے، تو پھر یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے لاجیکلی کہ وہ تمام باتیں جو معجزات اور کرامات کا حصہ نہیں ہیں اس کی سائنٹیفک لاجک میں نے ڈھونڈنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کام ڈالا تھا مسلمانوں پہ، ہم نہیں کر رہے، وہ زیادہ کر رہے ہیں گورے، وہی ایجادات کر رہے ہیں، ہم ایجادات نہیں کر رہے۔ ہم ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے کی ایجادات کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں کیسے ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ سارے حمانس گر گئے، سجدہ کیا، انہوں نے کہا جی موسیٰ کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے، یعنی جادو کا جو واقعہ، نظر کا ایلیوژن، جس بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں جادو کا علاج کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، اس میں ایک بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت موسیٰ اور جادو کا تو وہ دیکھو نا وہاں بھی ہوا تھا، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی وہی جادو مان لیا جائے۔ یعنی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ اور دربار والا واقعہ ہوا ہے تو میری کہی ہوئی بات کو جو بھی کانسیپٹ میں اب جادو کا دوں اس کو وہی سمجھا جائے اور صحیح سمجھا جائے، حالانکہ ظاہر ہے اس کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ہوتا۔ سیکنڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرایا تھا وہ ایک یہودی نے، اور وہ پورا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لایا گیا، آپ نے گرہیں کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ ناس لے کر۔ اب سورہ ناس کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے۔ سورہ ناس کے اللہ تعالیٰ کو تو جادو کا پتہ تھا نا، تو سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیات کیوں نہیں بھیجی کہ پناہ مانگتا ہوں میں جادو سے؟ سورہ ناس میں تو پناہ مانگتا ہوں وسوسے سے۔ وہ وسوسے جو جنات نے ڈالے ہوں، انسانوں نے ڈالے ہوں، کسی نے بھی ڈالے ہوں، کسی بھی نفس نے ڈالے ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، اور سورہ فلق کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ہے کہ گروہوں والے سے، تو وہ گروہوں والا واقعہ اور وسوسے، تو بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی آدمی ہے جو ایلیوژن کر سکتا ہو وہ جادو ہے، جیسا کہ وہ AXN کے اوپر وہ جو آتے ہیں ایلیوشنسٹ آتے ہیں، پوری گاڑی غائب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ایلیوشنسٹ ہیں، بڑے پیسے کما رہے ہیں مذہب کے نام پہ۔ سیکنڈ،
جادو کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ علی، میں آپ کو بتاؤں، علی وہ صبح جو ہے وہ مجھے فلاں آدمی ملا تھا، وہ آپ کے متعلق ایسے بول رہا تھا، اور آپ واقعی وسوسے میں آ جائیں کہ یار وہ آدمی ایسے ہی بول رہا تھا، اور اگلی دفعہ آپ اس سے ملیں تو یوں کر کے ٹیڑھے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے اگلی دفعہ اگر وہ آپ سے پوچھے کہ چائے پئیں تو آپ کہ یہ چائے میں ملا کے پلانا چاہ رہا ہے، پلانا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے ایسے پوچھا تھا. اب اگر میں نے یہ وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈال دیا تو شاید میں نے جادو کر دیا. تو اب اس کا مطلب ہے اسلام بھی اس معاملے میں کرسٹل کلیئر ہے، یہ دین مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے. ویژول ایلیوژن، آڈیٹری ایلیوژن، کوئی بھی شخص آپ کو کسی طرح کا ایلیوژن کر دے یا آپ کے دل و دماغ میں کسی بات کے متعلق وسوسہ ڈال دے تو شاید یہی وہ جادو ہے جس کو، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کوئی حقیقت ہوتی تو پھر وہی میرا سوال جو میں نے ان علماء کرام سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کے دیا، کبھی کسی کو پانی پڑھ کے پھونک کے دیا، کسی بھی چیز کے علاج میں جادو کے علاج میں، اثرات کے علاج میں، نظر کے علاج میں؟ تو ان تینوں علماء کرام کا مجھے مختلف نشستوں میں جواب تھا کہ نہیں، ایسی کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے. سو بہرحال اب یہ چونکہ کچھ ایسے موضوع بھی ہیں جن پہ کچھ مسلکی معاملات میں کچھ لوگ کچھ کتابوں کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو کتابوں کو اور جن بزرگوں کو کوٹ کرتے ہیں، یقیناً وہ کتابیں اور بزرگ قرآن اور حدیث سے سپیریئر تو نہیں ہیں. بالکل. سو ہمارے پاس جو موسٹ ایکسیپٹیڈ ٹیکسٹ بکس ہیں وہ قرآن شریف اور احادیث ہیں. تو میں نے ان علماء کرام سے سوال یہی پوچھا تھا کہ ان دو چیزوں کی روشنی میں مجھے جواب دیجیے. کچھ اور بہت ساری کتابوں میں جو 200 سال پہلے لکھی گئی ہیں، 500 سال پہلے لکھی گئی ہیں، کئی واقعات اور کئی بزرگوں سے روایت ہے کہ انہوں نے تعویذ دیا، انہوں نے یہ پڑھ کے پھونکا، نظر ایسے اتاری. لیکن جو قرآن اور حدیث کی اسکرپچر میں ان علماء کرام نے مجھے گائیڈ کیا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.